وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پچھلی آیت سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے رد پر دلائل بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ان کے خلاف دلیل کے طور پر ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت عقیدت کا اظہار کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کر کے ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے تھے، آپ کا دعویٰ اس کے خلاف ہے، آپ کا طرز اس کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی تعارف میں یہ بات عرض کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام آزر ہے، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہے، لِأَبِيهِ آزَرَ، اور تارخ یہ ان کا نام ہے یا ان کا لقب ہے، مراد اس سے ایک ہی ذات ہے، یہی محققین کی تحقیق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور نمرود کا مقابلہ فرمایا۔ نمرود یہ کہتے ہیں اصل میں تھا نمو سے پھر انمو ہوا، پھر جب عربی لغت میں منتقل ہوا تو اس سے نمرود پڑھا گیا۔ یہ اس بابل کی ریاست کا بادشاہ تھا، متکبر تھا، بت پرست تھا اور اپنے آپ کو بھی رب کہتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، مقابلہ ہوا، تو وہ آگے آیات میں یہ بات آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا، اور مستقل ایک سورت کا نام بھی سورت ابراہیم ہے، جس میں اس ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں کہ ان کے آنے کے بعد قیامت تک ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیا۔ ہر نبی نے کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، جتنے انبیاء آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو نسبی رشتہ بھی تھا اور روحانی رشتہ بھی تھا۔ ہر نبی نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کا تذکرہ زندہ فرما دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکوت بادشاہت دکھائی۔ ملکوت یہ ملک کی جمع ہے، جس طرح جبروت جبر کی جمع ہے، اسی طرح یہ بھی اس کا گویا مبالغہ ہے کہ آسمان اور زمین کے جتنی بھی خزانے ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس میں لوگ بت پرست تھے اور زیادہ تر ستارہ پرست تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے اور ستاروں کی پوجا کرتے، اور انہی کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے۔ یہ پہلے درس میں بھی عرض کیا جا چکا، یہ جتنے یہ سیارے 9 سیارے بڑے ہیں، انہی سیاروں کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی سے ان کو جو تعلیم دی، جس نہج پر ان کی تربیت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی حقیقت کو کھولا ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے آخر تک ہم نے ان کو رشد و ہدایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔
ان کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت واضح نظر آتا تھا، اور اس چیز کا اللہ کے سامنے جھکنا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اس لیے یہ مطلب ہے نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر اللہ کی بادشاہت کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ابراہیم علیہ السلام پر منکشف فرما دیا۔ اب بظاہر تو یہ سورج چمکتا ہوا نکلتا ہے اور یوں ڈوب جاتا ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا کہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ چاند ستاروں کے بارے میں اور اسی طرح درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے یہ ایمان بالغیب ہے، ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں بالکل واضح فرما دی تھیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آسمان بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ مطلب ہے آسمان اور زمین کے ملکوت بادشاہت کی وضاحت کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، کوئی وہاں تربیت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت ابتدا ہی سے اتنا پیوست ہو گئی تھی، مفسرین نے ایک روایت نقل فرمائی، تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت کا تذکرہ آسمان میں بہت زیادہ ہونے لگا، یہاں تک کہ خلیل اللہ کے نام سے آسمانوں میں بھی مشہور ہو گئے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان فرمایا، لیکن بعد میں خلیل ان کا نام پہلے پکارا گیا آسمانوں پر، اس لیے ایک فرشتے نے اجازت لی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے ذرا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جو اس کا نام خلیل سے پکارتے ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت عنایت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت جوانی میں تھے اور بکریاں چرا رہے تھے، اور بکریاں ان کی ذاتی تھیں۔ وہ قریب سے گزرا انسانی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنے لگا۔ بعض روایات میں ہے یہ جو ہم تراویح میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، یہی الفاظ وہ فرشتہ دہراتا ہوا قریب سے گزرا۔ بظاہر وہ گویا ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، اپنی راہ چل رہا تھا، لیکن حقیقت میں انہی کو سنا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً ان کو بلایا، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے ادھر آ۔ وہ رک گئے، بھئی کیا بات ہے؟ کہتے جو آپ میٹھے میٹھے یہ الفاظ بول رہے تھے ایک دفعہ پھر سنائیں۔ تو اب وہ خاموش ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسے تو نہیں سناؤں گا، میں تو اس کی قیمت لوں گا، بھی کیا قیمت چاہیے؟ میں یہ جو بکریاں آپ چرا رہے ہیں آدھی بکریاں مجھے دے دے تو پھر میں سناؤں گا۔ اب آدھی بکریاں آج کل کے ریٹ کے مطابق دیکھ لیں، ایک بکری 20,000 کی ہو تو پھر وہ سینکڑوں کے اعتبار سے جو بکریاں تھیں کتنی قیمت بنتی ہے، اور سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دنیا کی پونجی وہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آدھی بکریاں آپ کی، مجھے یہ کلمات سنا دو۔ تو اس نے پھر محبت اور جوش جذبے کے ساتھ وہ الفاظ پڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت میں اور اضافہ ہوا، محبوب کا تذکرہ سن کے آگ اور بڑھتی ہے۔ تو جیسے آگ بھڑکی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک دفعہ پھر سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ آدھی بکریاں اور لگیں گی، اتنا قیمت۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آدھی بکریاں آپ کے پاس اور بھی آ گئی، مجھے ایک دفعہ پھر سنا دو۔ تو اس نے پھر دوبارہ سنایا، ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور بڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک عرض ہے کہ آپ کو اس ریوڑ کے لیے چرواہے کی ضرورت ہوگی، میں بطور چرواہے کے میں آپ کے حوالے ہو جاتا ہوں، مجھے ایک دفعہ میری اپنی ذات کے بدلے میں ایک دفعہ پھر سناؤ۔ تو انہوں نے ایک دفعہ سنایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے آپ کی بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی مجھے ضرورت ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تو آپ کی خلت کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ آپ کے تذکرے بڑے سنے آسمانوں پر، تو میں دیکھنے آیا، واقعی آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے تذکرے کے مقابلے میں۔
یوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا یوں تعارف کرایا اور اپنی بادشاہت کا تعارف کرا کے ان کے دل میں اپنی حقیقت اور اپنا تعارف بٹھایا، تو یہاں یہ بات فرمائی کہ ہم نے آسمانوں کی ساری بادشاہت ان پر کھول دی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا سے یقین تھا، لیکن یقین کے درجات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ تو علم تو یہ ہے، علم الیقین یہ ہے کہ کہیں سے خبر آ گئی، یقین ہو گیا واقعی، جیسے ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور عین الیقین یہ ہے کہ دیکھ کر یقین کریں۔ حق الیقین یہ ہے کہ یہ اس بات پر یقین پختہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یقین کا اعلیٰ درجہ عطا فرمانے کے لیے یہ ساری چیزیں کھولی تھیں، اس وجہ فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ یقین کے اعلیٰ درجے پر ابراہیم علیہ السلام فیض ہو جائیں۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو کچھ بنایا ہے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک شعر ہے عربی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگل کے راستے پر اگر کہیں مینگنیاں دیکھیں تو یہ دلالت ہے اس بات پر کہ یہاں سے ریوڑ گزرا ہے، تو اسی طرح یہ ساری زمین آسمان یہ بھی دلالت کر رہا ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے آسمان زمین کے بڑے بڑے ان سیاروں پر اور اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت پر کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ ہم جتنی ہی زیادہ غور کریں گے ان چیزوں میں، ہمارے دل میں یقین بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کا یقین نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح نُری ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت، ولیکونا تاکہ ہو جائیں من الموقنین یقین رکھنے والوں میں سے۔